کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول بندے بڑی تعداد میں ہیں، جتنی افراد ہیں اسی حساب سے آواز آئے، بس رسول دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سکن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اللہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد
دعا ہے کہ مولا کریم آج کی عظیم الشان محفل پاک زیر اہتمام تنظیم انجمن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف سے جو منعقد ہے اور ہمارے تحریکی ساتھیوں کی یہاں پہ جلوہ گری ہے، مالک اپنے فضل سے سب کی حاضری، کاوشوں، کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ زینت بزم اسیر ناموس رسالت مرکزی رکن شورا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر الازہری صاحب ہمارے کولیگ بھی ہیں، تحریکی ساتھی، آپ کے ساتھ ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا، ہم اپنے بھائیوں کے حکم پہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ چند باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ مدری صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے نعت شریف سماعت فرما لی، باقی بہت سارے علماء، سادات کرام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، کسی کا نام نہیں آ سکا تو بابا جی فرمایا کرتے تھے آپ جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا آپ فرمایا کرتے تھے جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ سارے بھائیوں سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، رات کا بڑا حصہ بیت چکا۔ سادات سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے حضور کے غلام یہاں تشریف فرما ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم پاک گزرا اور ایک آدھے دن تک ام المومنین میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم مبارک آنے والا ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم مبارک، پھر کچھ دن بعد مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا آپ کا یوم مبارک، اور ابھی سمجھ لیں کہ کوئی 8-9 دن بعد 10 دن کے قریب یوم بدر بھی آنے والا ہے۔ فتح مکہ بھی اسی ماہ مبارک کے اندر مسلمانوں کو نصیب ہوا، اس کا تذکرہ بھی ہونے والا ہے۔ تو کئی لحاظ سے یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو گزارش صرف اتنی ہے، جس ماحول کے اندر ہم آج موجود ہیں، جس ماحول میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ایک چیز کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جو ہمارا کردار ہے کیا یہ عاشقان رسول کا کردار ہے۔ کیونکہ تنظیم فروغ عشق رسول نے یہ پروگرام رکھا ہے، تو میں یہی چاہوں گا کہ اپنے سمیت سب کو گریبان میں جھانکنے کے لیے کہوں کہ جس ملک میں عین اس وقت جب غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہو اور اس ملک میں پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہو اور پھر اس میچ کے اندر فلسطین کا جھنڈا لہرانے پہ پابندی ہو اور قوم کی سحر اور افطار کے اندر اسرائیلی مصنوعات اس کے دسترخوان کے اوپر رکھی ہوئی ہو، کیا یہ قوم کسی منہ سے کہنے کے قابل ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ اور اگر یہ غلطیاں دور نہ ہوئی تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ بس یہی میری التجا ہے کہ بھائی اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے نوکر ہیں، حضور کے صحابہ کرام کے نوکر ہیں، تو ہمیں اپنے کردار بھی ویسے بنانے پڑیں گے کہ دور سے آتے ہوئے دیکھ کے لوگوں کو محسوس ہو یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ پڑھیے جی اللہ کا قرآن،
سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہے اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے کم از کم آپ کی موجودگی کا احساس رہتا ہے کہ آپ تشریف فرما۔ اب میں مدنی صاحب کو کہوں ان کی ناشریف سن کے کہ جی سبحان اللہ، یہ مجھے میری تقریر سن کے کہیں سبحان اللہ، بھئی ہم تو آپس میں ہوئے نا وہ ایک ہی شعبے کے لوگ، من تو رہا حاجی بگو یم تو رہا حاجی بگو، یہ تو پھر بات نہ ہوئی۔ بات تو تب ہے کہ آپ بولیں بھائی ٹھنڈ بہت ہے، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، مجھے نہیں تھی امید کہ رات کے 1:45 بھی آپ اس طرح بیٹھتے ہیں، لیکن ہزارے والوں نے واقعی کمال کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ پڑھیں جی قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے مالک کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی معیت میں رہنے والے جتنے بھی ہیں ان کی یہ شان ہے۔ کیا شان ہے جناب اعلیٰ؟ شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہے مگر آپس میں بڑے پیار سے رہنے والے ہیں۔ جب مسلمان آپس میں بڑے پیار سے رہتا تھا، کافروں پہ سختی کرتا تھا، تب کیسر و کسریٰ کے دروازوں تک اسلام جا کے پہنچا، اور جناب اعلیٰ کیسر و کسریٰ کے دروازوں پہ اسلام کے علم جا کے لہرا دیے۔ لیکن جس وقت جناب اعلیٰ یورپ اور امریکہ کے آگے ہمارے حکمران دم ہلانے والے بن گئے اور اپنے مسلمانوں کو وہ ممتاز قادری کی شکل میں وہ تخت دار پہ چڑھا دینے والے، وہ مسجد رحمت للعالمین میں لبیک کے نعرے لگانے والے ہوں، تو 2 سال پہلے رمضان کے اندر انہیں خون سے جناب اعلیٰ رنگین کر دینے والے، وہ جناب اعلیٰ حویلیاں کی سرزمین پہ میلاد کے مہینے میں اگر میلاد کے دن آئے تو انہیں خون و خون کر دینے والے۔ اگر اس طرح کے حکمران آئے کہ فیض آباد اگر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئے تو انہیں خاک و خون میں نہلا دیا جائے، اگر اس طرح کے ہوں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو مشرق سے لے کے مغرب تک ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج موقع ہے خیبر سے لے کے کراچی تک نہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آج اسلام کے نام پہ یوں ہو جائے، یہ نہ دیکھے کہ جناب معیشت بچتی ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے کہ جناب لوگ کیا کہیں گے، یورپ کیا کہے گا۔ آج میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے، آج یورپ پر امریکہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، آج اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جناب اعلیٰ انہوں نے 15 تاریخ کو یوم عشق رسول منایا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو قوم آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے، یہ رات کو جاگنے والے محمد عربی کے فقیر پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھائی وہ مسجد اقصی آج آپ کو کتنے عرصے سے پکار رہی ہے کوئی میری آزادی کے لیے لڑنے والا؟ آپ میں سے ابھی تک کسی کی آواز کیوں نہیں آئی ہے کوئی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی، آج وہ سرزمین لہو لہو ہے، کوئی ہے اس کے لیے آواز دینے والا؟ آج کوئی نہیں ہے یا اس کے لیے آواز اٹھانے والا ہو؟ آپ عزتیں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایک طریقہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر کوئی عزت نہیں ملنے والی۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں آپ کو جہاد کا رستہ اپنانا پڑے گا، جہاد کے بغیر آپ کو کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں جان بھی بچ جائے اور عزت بھی بچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو 14 صدیاں پہلے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ آج تو جناب اعلیٰ آج تو سارے وسائل بھی موجود ہیں، یہ وسائل کا فقدان تھا تب جناب اعلیٰ مسلمانوں کے جذبات کی کیا کیفیت تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جناب کہ جب جنگ احد کے اندر عین لڑائی کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مجھے میرے دوست حضرت جناب عبداللہ بن جحش کے کہتے ہیں یار قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آؤ دعا کریں۔
आओ दुआ करें। तो कहने लगे मुझे सवारी से उतारा, एक तरफ ले गए, कहने लगे आप पहले दुआ करें, अपने लिए जो चाहते हैं मांगे, मैं आमीन कहूंगा और दिल से आमीन कहूंगा। फिर आपने मेरे लिए भी आमीन कह दिया। नबी के सहाबी कहते हैं मैंने हाथ उठाया, या अल्लाह आज किसी तगड़े दुश्मन से मेरा मुकाबला हो जाए और मैं लड़ते लड़ते उसको मार दूं, लड़ते लड़ते मैं उसका कत्ल कर दूं, लड़ते लड़ते जनाब आला में उसको मार के फिर उसकी सवारी और जिरा पे कब्जा करके वापस जिंदा सलामत मदीने गाजी बन के जाऊं। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा आमीन, या अल्लाह मेरे दोस्त की दुआ कबूल फरमाओ। फिर क्या कहने लगे जनाब आला, फिर कहने लगे मेरे दोस्त ने दुआ मांगी और मुझे दुआ मांगते हुए कहने लगे मेरे लिए भी दिल से आमीन बोलना। तो ऐसे दुआ उठ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह आज मेरा भी किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो और लड़ते लड़ते मैं जनाब आला उससे मुकाबला करते करते शहीद हो जाऊं, वो मुझे मार दे, फिर जनाब आला जब वो मुझे कत्ल कर दे फिर चुप न करे, सवारी से उतर आए। कुछ बोल, ये वाक्य मैं आगे पढ़ता हूं, लेकिन एक बात यहां समझने वाली है। दो सियाब दोनों की जनाब दुआएं अलग अलग, एक लिहाज से एक शहादत की दुआ मांग रहा, एक फतह और गाजी होने की दुआ मांग रहा, लेकिन एक दुआ का हिस्सा दोनों का एक जैसा कि दुश्मन दोनों तगड़ा मांग रहे हैं। किसी ने बुज़दिल दुश्मन नहीं मांगा, किसी ने कमजोर दुश्मन नहीं मांगा। आज किसी को अल्लामा मुफ्ती उमैर साहब कहे हमारे साथ खड़े हो जाए, मैं कहूँ लब्बैक के साथ खड़े हो जाए। हमें कहते हैं हजरत साहब गाँव में 3 ही बंदे रहते हैं, एक जनाब बल्ले वालों के साथ है, एक तीर वालों के साथ, एक नून वालों के साथ, हम माड़े बंदे हैं। हम तगड़े बंदों का कैसे मुकाबला करें? मैं बताना चाहता हूँ जनाब आला सहाबा की सुन्नत है कि मुकाबले के लिए बंदा तगड़ा मांगा जाता है। कमजोरों से तो हर कोई मुकाबला कर लेता है, तगड़े से मुकाबला करने वाले को मोहम्मद अरबी का आशिक कहते हैं। जनाब आला दोनों बंदे दुआ मांग रहे हैं, एक ने फतह मांगी, एक ने शहादत मांगी, है ये भी फतह है वो भी फतह, अंदाज मुख्तलिफ है। जनाब आला फिर क्या कहते हैं, या अल्लाह वो मुझे शहीद कर दे, शहीद करके मेरा दुश्मन नीचे उतर आए, उतर के मेरा नाक काट दे, मेरी आंखें निकाल दे, मेरे कान काट दे, मेरे हाथों पैरों की उंगलियां काट दे। या अल्लाह क़यामत के दिन मैं इसी हाल में उठूं, मेरा नाक ना हो, मेरे कान और आंखें ना हो। हिसाब लेने के लिए जब मीज़ान पे आऊं तो तू मुझसे पूछे, हाँ मेरे बंदे तेरा नाक किधर है, मेरे बंदे बोल तेरा कान किधर है, तेरे हाथों पैरों की उंगलियां किधर है? तो मैं उस वक्त कहूँ या अल्लाह तूने सब कुछ दिया था, लेकिन जो दे फी का वफी रसूल का तेरे लिए दे आया, तेरे नबी के लिए दे आया। जब मैं कहूँ मैंने नाक कटाया तेरे लिए, आंखें निकलवाई तेरे लिए, या अल्लाह तू गवाही देना मेरा बंदा सच कह रहा है, मेरा बंदा सच कह रहा है। अगर मैं तर्जमा भी मोहम्मद बख्श की जुबान में करूं तो बाबा फरमाता है, जे सोना साडे दुख विच राजी, असी सुख ना तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहना प्यारे। अगर तर्जमा बादशाह की जुबान में करे तो बाबा फरमाता है कि जेकर यार दे नाम दा मिले तना सटिए ना, जे कर यार ते नाम दी मिले सोली। ओ झूठा ले लिए पिछड़ हटी
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بس ہماری تو صرف اتنی گزارش ہے، صحابہ نے اپنے ناک کٹوا لیے اسلام کے لیے، اور ہم اسلام کے لیے ایک ووٹ کی پرچی دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ برادری ایک موڑ ناک نہیں رکھنا پڑے. کہتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا شہزادیہ، او بیٹھ جا، تاجدار ختم نبوت. توجہ بھائی، بات اتنی ہے، کبھی اسلام کے لیے ناک کٹوانا مسلمان اعزاز سمجھتا تھا، گردن کٹوانا اعزاز سمجھتا تھا، اور آج اسلام کے لیے بولنا بھی کہتے ہیں جی پھر آخر یہ بھی شدت پسند ہے. اسلام کے خلاف بولنا ہو تو 100 گز لمبی زبانیں. آپ نے دیکھا مہینہ ایک پہلے کی غالباً بات ہے، یہ عربی حروف والی ایک قمیض پہن کے خاتون بے حیائی کے انداز میں بازار میں آئی. کسی نے اس کو تھپڑ مارا نہیں، کسی نے اس کو جوتا نہیں مارا، کسی نے اس کو گولی نہیں ماری، صرف توجہ دلائی گئی یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر پورا میڈیا، پوری بیوروکریسی، پوری اسٹیبلشمنٹ، پورے دانشور، 100 گز لمبی زبانیں، اور جو مذہبی طبقے کے خلاف وہ بک بک کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور ابھی تک وہ جاری ہے. اور اس خاتون کو جو پولیس والی تھی اس کو یوں انہوں نے جناب اٹھایا، پتہ نہیں وہ فلسطین آزاد کرا کے آئی ہے کہ کشمیر آزاد کرا کے، اس نے کیا کیا ہے. اس کو جناب آئی جی صاحب بھی سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، آرمی چیف صاحب بھی سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو سعودیہ بھی اس کو جناب شاہی مہمان کے طور پہ بلا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ اس قوم کو جب ختم نبوت کے لیے پھر دوبارہ کوئی چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف اگر لبیک آواز دے تو ہم پہلے سے محاذ بنا کے کھڑے ہو، نہیں نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ دیکھا نہیں آپ نے چھوٹی سی بات پہ قمیض پہ اتنا بڑا رولا پڑ گیا تھا، یہ بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ میرے پاس کئی تصاویر موجود ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ جہاں پہ خواتین نے باقاعدہ طور کے اوپر ایسی قمیضیں بھی اب پہننا شروع کر دی ہیں جن پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، جس میں مولا علی کا نام، جس میں بلکہ پشت کے اوپر انہوں نے میم ہے اور میم دال والی ایک ننگے سر والی ایک بے حیا خاتون کو اس طرح کی قمیض، یعنی اس کی پشت پہ محمد لکھا ہوا ہے، اس طرح کی قمیضیں اب عام ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں اس لیے آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں، وجہ یہ ہے جب قوم بولنا بند کر دے حق پہ تو پھر اس طرح کی بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کرونا کے دنوں میں، بلکہ اس سے بھی پہلے پچھلے دور حکومت میں نون لیگ کا جو 17 کا دور حکومت تھا، یہ سمجھیں 15-17 کے درمیان، تو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے نام پہ مسجدوں کے سپیکر اتارنے کا آرڈیننس بھیجا تھا. آپ کے ہاں بھی پتہ نہیں آیا تھا کہ نہیں، ہمارے ہاں ہوا تھا. انہوں نے مسجد کے 3 طرف سے سپیکر بھی اتار لیے تھے پنجاب میں نا. تو بابا جی نے اس پہ آواز اٹھائی. اس وقت ہمارے بہت سارے علماء اور بہت سارے پیر جو سرکاری لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ حضرت صاحب دیکھیں نا، جب سپیکر نہیں تھے تب بھی تو اذانیں ہو رہی تھی، اس کے اوپر آپ اتنی زیادہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جھلے ہو، مسئلہ یہ نہیں کہ اذان بغیر، کہ سپیکر بغیر اذان ہوندی نہیں، اذان ہو جاندی ہے، لیکن گل یہ رون والی یہ ہے کہ گل سپیکراں تک رہنی نہیں، گل اگے جانی، کہ بات یہاں تک رکنی نہیں ہے، بات آگے جائے گی. پھر کیا ہوا؟ پھر کرونا کے وبا میں منڈیوں میں رش پہ کوئی پریشانی نہیں، دکانوں کے رش پہ کوئی پریشانی نہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے رش پہ کوئی پریشانی نہیں. ہاں البتہ جمعے والے دن سپیشل مسجدوں میں کرونا نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، اس لیے جمعے کے اوپر جناب پابندی تھی. آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ کیوں؟ جب آپ بر وقت نہیں بولیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے.
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق کو حق سمجھتے ہوئے کھل کے حق کے ساتھ کھڑے ہو. اونچ بولے، اونچ بولے. بس ہماری یہی گزارش، ہم نے یہی کچھ اہل بیت اطہار سے، یہی صحابہ سے، یہی جناب اعلیٰ امت کے جناب بڑے لوگوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ دین کے لیے کھل کے آپ نے بات کرنی ہے، چاہے آپ کو کوئی قیمت دینی پڑے، چاہے آپ کو کسی حد تک قربانی دینا پڑے. آپ کو تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، ہم نے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کو یہ بھی جناب تاریخ میں پڑھا ہے، اسلام کی تاریخ میں، کہ جب شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام کو محصور کیا گیا، حضور کی نظر بندی اور اہل بیت کی نظر بندی کے آرڈر دیے گئے، تب سیدہ خاتون جنت پاک سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ کی عمر مبارک بہت ہی چھوٹی ہے. ایسے لمحات کے اندر تصور تو کیجئے جب مسلمانوں کے بچے رات کو روتے ہیں تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان کے رونے کی آوازوں کو سن کے کہ ہمارے بتوں کے دشمن دیکھو کیسے بھوک سے رو رہے ہیں، کیسے بھوک سے نڈال ہیں. مگر وہ ساری تکلیفیں حضور نے بھی دیکھی، اہل بیت نے بھی دیکھی، لیکن جناب اعلیٰ دین سے منہ موڑنا گوارا، دین سے موڑی. جی حکم کریں. تاجدار ختم نبوت، ہم نے تو جناب اعلیٰ یہاں تک پڑھا ہے ایسی تکالیف جہاں پہ درختوں کے پتے بھی صحابہ کو اہل بیت اطہار کو کھانے پڑے، بلکہ الرحیق المختوم کے اندر صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا اس حد تک حضور اور حضور کے اہل بیت اور آپ کے خاندان کو تکلیف دیکھنی پڑی کہ جناب اعلیٰ نبی علیہ السلام کے محبوب چچا جناب ابو طالب، آپ نے رات کے وقت آپ نے جناب لکڑیوں کو یا تنکوں کو کٹھا کرنا، پنجابی اچ بولیے ککھاں نو کٹھا کرنا، کک کٹھے کر کے تنکے کٹھے کر کے ان کو آگ لگانی. جب آگ لگ جانی پھر آگ کی روشنی کے اندر انہوں نے جناب اعلیٰ آواز دینی، اے میرے محمد بیٹے آپ کا بستر لگ گیا ہے، آ کے سو جائیے. رسول اللہ نے جب روشنی میں وہاں آرام کرنا، جب پھر جناب حضور نے سو جانا اس روشنی کے اندر، پھر جناب ابو طالب نے آگ کو بجھا دینا، آگ بجھ جانی، اندھیرا ہو جانا، پھر حضور کے کان میں کہنا اٹھیے یہاں سے، وہ میرا بستر لگا ہے آپ وہاں سو جائیں، آپ کے بستر پہ میں سوؤں گا. یہ روشنی میں اس لیے لگایا تھا تاکہ کوئی دشمن اگر آپ کو چھپ کے دیکھ رہا ہو کہ حضور کہاں پہ سوئے ہیں، رات کو حملہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر میں وہاں پہ سوؤں گا. میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن آپ کے اوپر جناب اعلیٰ کوئی حملہ کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تکالیف رسول اللہ کا اپنی پاکیزہ بیٹیوں کو درختوں کے پتے کھلانا، رسول اللہ کا اپنی اہل بیت اطہار کو تکالیف کے باوجود بھی جناب اعلیٰ تکالیف کے باوجود بھی صبر کی تلقین کرنا. سب سے پہلی اسلام کے اندر نظر بندی رسول اللہ کی ہوئی، سب سے پہلے ڈیٹینشن آرڈر رسول اللہ کے اور بنی ہاشم کے جناب اعلیٰ جاری ہوئے. جناب اعلیٰ اس سارے تکالیف کے مناظر حضور نے برداشت کیے، صحابہ نے برداشت کیے، اہل بیت اطہار نے برداشت کیے، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ وہ وقت بھی آیا جب اسلام کے لیے حضرت بی بی سمیہ کو اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا. اسلام کے نام پہ سب سے پہلی شہادت پانے والی بی بی، یہ کاش ان بیویوں کو کوئی بتائے عورت مارچ کے نام پہ بے حیائی پھیلانے والی ہو. تمہیں کیا پتا کہ عورت کا وقار کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ عورت کی شان کیا، عورت کا مقام ہم تمہیں بتاتے ہیں. اسلام کے اندر سب سے پہلا شہادت کا رتبہ ایک عورت کو ملا ہے، اس عورت کا نام بی بی سمیہ ہے، حضرت عمار کی والدہ ہے. جناب اعلیٰ حضرت بی بی سمیہ کے ایک ٹانگ میں جناب اعلیٰ رسی باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا گیا، پھر دوسری ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا گیا. ابو جہل کہتا ہے ابھی بھی موقع ہے، کلمہ چھوڑ دو نہیں تو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. لیکن
بی بی سمیہ وہ بوڑھی اماں یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں کہ میں 2 نہیں 2000 ٹکڑے 2 لاکھ ٹکڑے ہو سکتی ہوں لیکن اپنے دل سے محمد عربی کا اسلام نہیں نکال سکتی ہے. پھر اونٹ بگائے گئے, پھر بی بی کو نیزہ مارا گیا, آپ شہید ہو گئی, لیکن اپنے لہو سے تاریخ لکھ گئی کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں تیرے نام پہ جان فدا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بات اتنی ہے, ہمارا کام تھا ہم نبی علیہ السلام کے دین کے لیے یکجا ہوتے, ہمارا کام تھا ہم اسلام کی وحدت کے لیے ایک ہوتے, ہمارا کام تھا کہ ہم رسول اللہ کے اہل بیت کے اس طریقے کو بھی اپناتے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام, اونچی بولے, ایک بار پھر بولے, امام حسن مجتبی, آپ مرتبے, مقام, اہلیت, شان ہر لحاظ سے جناب معاویہ سے افضل تھے, لیکن اس کے باوجود اپنی حکومت سے دستبرداری اس لیے کی کہ نانے کی امت یوں ہے, نانا کی امت کی جناب وحدت پارا پارا نہ ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اپنی حکومت, اپنی سرحدوں, اپنی اقتدار کی خاطر اسلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے یہ نام نہاد مسلم حکمران. 57 اسلامی ممالک وہاں سے لے کے یعنی دنیا کے آخری کونے سے لے کے دوسرے کونے تک چلے جائیں, جہاں جتنے بھی 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں, سب اپنی اپنی حکومتوں کے چکر میں ہیں. کسی ایک کو بھی حضور کی امت کی وحدت کی فکر ہے, کسی ایک کو بھی قبلہ اول کی فکر ہے, کسی ایک کو بھی رسول اللہ کے دین کی فکر ہے نہیں. اچھا اس میں اگلا کردار آ جائے, چلو جی نجی سطح پہ ہم چلو پوری دنیا کے ٹھیکیدار تو نہیں ہے, اپنے ملک کے تو چلو ہم کوشش کر سکتے ہیں. اپنے ملک کے اندر جب اسلام کے نام پہ سودی نظام کے خاتمے کی خاطر لبیک کہتی ہے کہ بھئی اگر آپ واقعتاً اسلام چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, تو آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والے سڑکوں اور نالیوں کے نام پہ ہمیں پیٹھ دکھا کے نہیں گئے؟ کیا سڑکوں اور نالیوں اور برادریوں کے نام پہ سودی نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی بجائے وہ اپنے ذاتی معاملات کی خاطر قوم نہیں گئی؟ کیا یہ سبق تھا اہل بیت اطہار کا؟ ایک دوسرا کردار حضرت امام حسین علیہ السلام, اونچا بولے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وسائل کم ہیں, ہم بندے تھوڑے ہیں, آگے ریاستی مشینری ہے, ہم کیا کریں؟ تو حضرت امام علی مقام 72 بندوں کے ساتھ 20,000 کی سرکاری مشینری کے مد مقابل کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اونچی بولے. یزید کی ریاست, اس کے ریاستی جبر کو, اس کے ظلم پہ مبنی سیاست اور اس کی ظلم پہ مبنی حکومت کو آپ نے چیلنج کیا کہ نہیں کیا؟ اونچی بولے. تو پھر آپ کا اور میرا ذمہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ حالات جب کٹھن ہوں تو پھر اہل بیت کی اس سنت کو, سیرت کو اپنایا جائے. آپ تیار ہیں اس سنت کو اپنانے کے؟ جب دل میں بزدلی آئے ایک بار آنکھیں بند کر کے کربلا کی طرف نظر کیجئے, پھر کہیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. مل کے پڑھیے یا حسین ابن
تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا. جنہیں جنہیں یاد ہے ہاتھ کھڑا کر کے مل کے پڑھ لیجئے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بات اتنی سی ہے کہ بحیثیت مسلمان جو ذمہ داری بنتی تھی وہ ہم کرنے کو تیار نہیں، اور جو نہیں بنتی تھی اس میں ماشاءاللہ سارے آگے آگے. رمضان المبارک کا مہینہ، میرے کریم آقا اس ماہ مبارک میں سخاوت فرماتے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور تو ویسے بڑے سخی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی سخاوت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایسے تھی جیسے دریا کی لہریں ہوتی ہیں یا تیز چلنے والی ہوا ہوتی ہے. اس طرز کے مطابق میرے کریم آقا کی سخاوت ہوتی تھی. اور آج مسلمانوں کی کیفیت کہاں پہ پہنچ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، یہ ساری بے برکتیوں کی ایک وجہ ہے، سودی نظام. آپ اس کے ساتھ معیشت کھڑے کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں میں کہتا ہوں شاید سب سے زیادہ سود ہمارے پاس ہے کہ 22% شرح سود ہو جس ملک میں، اور ملک بنا ہو اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. آپ مجھے بتائیں، جو سود اللہ نبی کے ساتھ کھلی جنگ ہو تو اللہ رسول سے کوئی جنگ جیتا ہے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو. جو حکمران ہمارے انڈیا سے لڑنے سے ڈرتے ہیں، یہ ایران کے ساتھ لڑنے سے ڈرتے ہیں، یہ امریکہ اور یورپ اور چائنا سے لڑنے کے ساتھ ڈرتے ہیں کہ کہیں جی ہم نے معیشت پہ توجہ دینی ہے، یہ خدا رسول سے لڑ سکتے ہیں؟ پکی ہوئی فصلیں این جناب جب گندم بالکل پکتی ہے آ کے، اور پنجابی کہتے ہیں کہ سونے کا می بھی اس پہ برداشت نہیں ہوتا، اس وقت اتنے موٹے موٹے اولے کیوں گرتے ہیں؟ سودی نظام کی وجہ سے گرتے ہیں. این اس وقت جب بالکل جناب پانی بھی نہیں دیا جاتا. آپ کے علاقے میں تو ویسے برانی علاقہ ہے، لیکن جن علاقوں میں پانی نہری ہوتا ہے یا پھر ٹیوب ویل سے پانی لگاتے ہیں، وہ لوگ بھی پانی نہیں لگا سکتے کہ جناب فصل پکی ہوئی ہے. اس موسم میں اتنے موٹے موٹے اولے ایسے تو نہیں گرے، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے گرے. اعمالنا اعمالنا، یہ اس بنیاد پہ کہ ایسے ظالم ہمارے اوپر جناب بیٹھے ہیں جو سود کو ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں. یہ پچھلے ٹینیور کے اندر نون لیگ کے صدر، وہ کیا نام تھا اس کا، ممنون حسین، اس نے کہا تھا نا کہ مولوی صاحبان سے گزارش ہے کہ کوئی سود کو حلال کرنے کا کوئی فتویٰ دیں، کوئی کہیں سے رستہ نکالیں کہ ہم سود کے بغیر معیشت نہیں چلا سکتے. تو ہمارے بابا جان نے فرمایا تھا کہ کوئی جا کے اس جاہل کو بتائے کہ پوری دنیا کی ساری عورتیں بھی ختم ہو جائیں تو جس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کہا ہے نا کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں ساری حرام ہیں، تو یاد رکھیں پوری دنیا کی عورتیں اگر اس دھرتی سے ناپید ہو جائیں تو تمہاری بیٹی تمہارے لیے پھر بھی حلال نہیں ہو سکتی، تمہاری ماں تمہارے لیے پھر بھی حلال نہیں ہو سکتی. اسی طرح تمہارے پوری دنیا کا تمہیں جناب اعلیٰ آ کے دباؤ اگر آ جائے تو جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ کبھی بھی جناب اس کی حلت کا فتویٰ علماء نہیں دے سکتے. آپ مجھے بتائیں، علماء کا کام شریعت بتانا ہے کہ شریعت بنانا ہے؟ بتانا. بھئی ہم فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہم صرف بتا سکتے ہیں. آپ ہمیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت بنا لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم مولویوں کی ایسی کھیپ تیار کر لیں گے کہ جیسے چاہیں گے ویسی ہو جائے گی، تو بابا جی فرمایا کرتے تھے جب تک لبیک والوں کا ایک بندہ بھی زندہ ہے انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. یہ پاکستان بنا ہے حضور کے نام پہ، اور انشاءاللہ یہاں پہ رسول اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا رہے گا انشاءاللہ. باقی ہمارے حوصلے توڑنے کے لیے
ہمارے ڈھول سپاہی ہمارے ووٹ چوری کریں، چوروں کو ہمارے سروں پہ بٹھائیں، 48 گھنٹے یا 36 گھنٹے کے لیے نشریات بند کر دیں، 4 دن رزلٹ روک لیں، تو ہم کہنا چاہتے ہیں ڈھول سپاہیا تیرا کام تھا یار کہ کتنے مہینوں سے بلوچستان مفلوج ہے، توجہ کر، کے پی کے وفاق سے لڑنے کی باتیں کر رہا ہے، توجہ کر، گلگت بلتستان کے اوپر انڈیا حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، توجہ کر، نتائج بدلنے اور چوروں کو پروٹیکٹ کرنے اور نبی علیہ السلام کے نظام کے نام پہ ملے ہوئے ووٹوں کو کھانے سے اگر فرصت ملی ہو تو اس طرف توجہ کر۔ یاد رکھ آج بھی پاکستان پہ اگر برا وقت آیا، جہاد کی ضرورت پڑی، ہندوستان کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے کوئی اسلام اور اسلام کے نام پہ لڑنے والوں کی ضرورت پڑی تو میاں صاحب اور زرداری صاحب نہیں لڑیں گے، یہ محمد عربی کے فقیر لڑیں گے، جن کے ووٹوں کو آپ کھا جاتے ہو، جن کے ووٹوں پہ آپ ڈکیتیاں لگاتے ہو، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم بس یہی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اس پاکستان میں امن، اس پاکستان میں اچھی معیشت، اس پاکستان میں خوشحالی تب آئے گی جب یہاں پہ محمد عربی کا دین آئے گا۔ زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، آج موقع ہے، کھڑے ہو جائیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے او بادشاہ آج ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ، کل ساڈے ورگے بھی نہیں لبڑ گے۔ آج دنیا سے جانے کے بعد آج تو سارے ہی کہتے ہیں خدا دے واسطے ایک بار آ جا، خدا دے واسطے ایک بار آ جا، ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا، ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا، میں صدقے تیریوں مٹھیاں گلاں تو سناوڑ او مٹھی گفتار آ جا، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ دیکھیں میرے شہزادو، رات کا 1:15 ہو چکا، بس تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ مختصراً یہ کہ اگر آج اسلام کے خلاف بک بک کرتے ہوئے میڈیا والے کو یہ پریشانی نہیں کہ جناب مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، آج چیف جسٹس ٹیسٹر لگاتا ہے اور اسلام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کس لیے؟ کیونکہ اقتدار کے اوپر کوئی محمد عربی کا غلام اور دین سمجھنے پرکھنے اور دین کی غیرت رکھنے والا نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا سے لے کے بڑی کرسیوں تک بیٹھنے والوں کو اگر لگام ڈال کے اسلام کے مطابق چلایا جائے تو محمد عربی کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ کھڑے ہوں گے؟ یہ کیا بات ہے؟ جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے اسلام پہ چڑھ دوڑے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں لاکھوں چیف جسٹس، لاکھوں آرمی چیف، لاکھوں پیر، لاکھوں مولوی، لاکھوں وکیل، لاکھوں ایم این اے اس خاک پہ قربان جہاں سے ایک بار حضرت بلال کی سواری گزر کے گئی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ پیر صاحب تشریف لائیں۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت آل نبی اولاد علی حضور کی بلا پیر سید علی اصغر شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ تشریف لے کے آئے. خوش آمدید. تشریف لے کے تاجدار ختم نبوت. لیں جی تقریر کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے قوم کو بس یہ بتانا ہے، ہمارے بابا جی ہمیں یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ بندہ صحت مند ہو، بیمار ہو، جب حضور کے لیے بلایا جائے تو میدان میں نکلے. 104 بخار ہو، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوں، حضور کی عزت اور ختم نبوت اور آپ کی ناموس کا معاملہ ہو، ڈاکٹر منع کرے کہ جناب کہیں نہیں جانا، آرام کرنا ہے، ہم صرف شعر پڑھتے ہیں. ہمارے بابا جی نے عملاً کر کے دکھایا کہ تونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے. تونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے. اور سونیا میں منگدا تاجداریاں بس اپنے بوہے دا چوکیدار، بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے. آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے شہزادوں، ہم نے جو دین پڑھا ہے اس دین کے اندر گھر کے اندر تکلیفیں، پریشانیاں، غربت دیکھی گئی ہے، لیکن رسول اللہ کے دین کا گلہ نہیں کیا گیا. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا، آپ کے گھرانے کے اندر جو فقیری اور وہ فقیری کہ میں کہتا ہوں اس کا تصور بھی آج بندہ کر لے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے دنیا کو کہنا ہے دنیا جا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی جس کے بعد رجوع بھی نہیں ہوتا. اور سنیے پھر کیا ہو کہ دروازے پہ آنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا. یہ وصف پورے اہل بیت اطہار میں. مولا علی کی سخاوت پہ اگر میں بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. حسنین کریمین کی سخاوت کی بات ہو تو کیا کہنے، اگر سیدہ زہرا پاک کی سخاوت کی بات ہو تو کیا کہنے، جن کی ایک چادر کے واقعے پہ بابا جی فرماتے تھے ایک چادر کہ جس وقت سوالی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور حضور نے بھیجا سیدہ پاک کے دروازے پہ، سیدہ پاک نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ دیکھیے گھر میں کیا چیز ہے دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. ایک بار، 2 بار، تیسری بار بھی جب اس نے کہا جی دینے والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ نے وہ اپنی قیمتی چادر جو گھر میں ایک ہی تھی سمجھ لے کے، ایک گھر میں پہننے والی اور ایک گھر سے باہر اپنے والد گرامی کے ہاں جب آپ تشریف لے کے جاتی تھی، وہ چادر پاک آپ نے فرمایا یہ لے جائیے اور یہودی کے پاس گروی رکھ کے اسے کہیں کہ کچھ تھوڑا سا آٹا دے دے، ہمارے دروازے سے کوئی بندہ خالی نہ جائے. تو پھر جب وہ چادر آئی یہودی نے پوچھا یہ کس لیے ہے اور کس کی ہے؟ کہنے لگے یہ کائنات کے آخری نبی کی لخت جگر کی چادر ہے. تو اس نے کہا کس لیے؟ کہا دروازے پہ فقیر آیا ہے تو خالی نہ جائے، اس لیے گھر میں کوئی اور چیز دینے کے لیے تھی نہیں ہے. تو یہی دیکھ کے سخاوت کا انداز وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ جن کے گھر کی خواتین اس
درجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والی ہیں، ان کے مردوں کا کیا عالم ہوگا؟ جس گھر کی خواتین کی للہیت کا یہ عالم ہو، اس گھر کے مردوں کا کیا عالم ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ ابھی مردوں کی کیفیت دیکھیں، کیا یہ جو طرز زندگی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، جو مدارس کی صورتحال ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، جو غربا کی صورتحال ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ چوکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، شہروں میں بھکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی جو صورتحال ہے، کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کو ختم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ اس کو صرف پولیس کی پکڑ دھکڑ کے ذریعے تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں نظر رکھیں، دائیں بائیں، جو غریب بندہ ہو اس کے اوپر۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے حضور مجھے 10-12 درہم ادھارے چاہیے، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، میں آپ کا ہمسایہ ہوں۔ آپ ایسے آپ کے بدن پہ لرزہ آ گیا، اندر تشریف لے گئے، 12,000 درہم کی تھیلیاں سید اٹھا کے لایا، اس کی جھولی میں ڈال کے کہا یہ ادھار نہیں، یہ تیرے ہیں اور مجھے ہو سکے تو معاف کر دینا۔ کہنے لگے حضور میں نے صرف 12 درہم مانگے تھے، مجھے 12 کے بدلے 12,000 ملے ہیں، اور وہ بھی پکے پکے ملے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارا حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، بتائیں میرا حق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حق ہمسائے کا یہ تھا، تمہیں مانگنا نہ پڑتا، تیرے چہرے کی اداسی دیکھ کے میں تیری خدمت کر دوں۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے تھا، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ وہ جنت کے سردار پہلے یہ سارا کچھ جانتے تھے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اپنے دائیں بائیں نظر رکھیے، اور اپنے دائیں بائیں ماحول کے اوپر غریبوں کی ان تمام کیفیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ جناب آپ کے رویے سے، آپ کے کردار سے، آپ کی بے حسی سے کہیں ایسا نہ ہو کسی مسلمان کی جان چلی جائے۔ سب کو دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا مومن کی مثال جسد واحد کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتھ والے گھر کا مسلمان پریشان ہو اور اس کے ساتھ والے گھر کے اندر جناب کوئی لڑیاں ڈال رہا ہو؟ مسلمان ہمیشہ اپنے بھائی کے درد کا احساس کرتا ہے، اور ابھی تو دنیا ایک گلوبل ویلیج کی صورت میں آ چکی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ غزہ کا مظلوم مسلمان صبح بھی روزے سے ہے، رات کو بھی روزے سے ہے، اور یہاں کا مسلمان سحری بھی ٹکا کے ملتی ہے، افطاری بھی ٹکا کے ملتی ہے، پھر بھی روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کی مسجدیں تباہ ہو گئی ہیں، شہید ہو گئی ہیں، وہ ان مسجدوں کے ملبے پہ کھڑا ہو کے 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، اور ادھر کا مسلمان ماشاءاللہ اپنی مسجد کے اندر بھی اس کو تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو ایسے کر کے گریبان میں جھانک کے ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ حضور کے غلاموں کا یہ طرز عمل ہے، یہ انداز ہے حضور کی عاشقی کا؟ تو مہربانی فرمائیے اپنے رویے تبدیل کیجئے، حضور کے دین کی طرف آئیے، نبی علیہ السلام کی شریعت کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی بات کے ساتھ بات ختم ہے، جو سید کفایت علی کافی علیہ رحمہ نے کہا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن۔ میں بس یہی گزارش کروں گا کہ آپ کھل کے تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر پہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی تختی لگائیں، اور جب بھی آپ کو لبیک آواز دے ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تو لبیک کہتے ہوئے میدان میں آنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل صالح کی، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آج کی محفل سجانے والوں کو، انجمن فروغ عشق رسول کے تمام ساتھیوں کو، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ساتھیوں کو دونوں جانوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، معاونت کی، شرکت کی، سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے جس طرح چاہے پروگرام۔ سبحان اللہ۔ تمامی احباب تشریف رکھیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ سرزمین داتا پیا کی نگری سے آپ نے جو
جی ماشاءاللہ جی. تو ماشاءاللہ قبلہ پیر فروق الحسن قادری صاحب رضوی صاحب الحمدللہ آپ نے بڑی محبت سے لب کشائی کی. اللہ سوز میں، علم میں، آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ ہماری خوش بختی ہے کہ میں قبلہ علی نبی اولاد علی گلے گلشن سادات فخر السادات عظیم روحانی درگاہ کے عظیم ترجمان پیر سید علی اصغر شاہ جی آستانہ علی سولن شریف آپ لب کشائی کریں گے. جی سحری کا انتظام بھی ہے تو ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی لب کشائی فرماتے ہیں. یہ دل بھی تمہارا ہے، ہمارے بابا جی فرما گئے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے. تاجدار ختم نبوت اٹھائیے دونوں ہاتھ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں قبلہ گلے گلشن علی فخر السادات علی نبی اولاد علی پیر سید علی